قبلہ اپنے خیالات کو قلم بند کرتے گئے اور نعت کے اشعار میں یوں پیش کرتے گئے خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا انہی کی دور میں میں نے جنم لیا ہوتا خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا انہی کی دور میں میں نے ہوتا خیال آتا ہے دل میں وہ چلتے آگے میری شان دل ربائی سے وہ چلتے آگے میری شان دل ربائی سے میں ان کی وہ چلتے آگے میری شان دل ربائی سے میں پیچھے ان کی سواری کی دوڑتا ہوتا میں پیچھے ان کی سواری کی دوڑتا ہوتا انہی کی دور میں میں نے اگر چلیا ہوتا خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا خیال آتا ہے دل میں میرے بھی سر پہ تسلی کا باتیں رکھے تھے وہ میرے بھی سر پہ تسلی کا باتیں رکھے تھے وہ یتیم گر میں اسی دور پاک کا ہوتا یتیم گر میں اسی دور پاک کا ہوتا انہی کے دور میں میں نے جنم لیا ہوتا خیال آتا ہے دل میں یہ تو خیال ہے کہ حضور کے دور میں پیدا ہونا انسان بن کر پیدا ہونا لیکن جب عشق پرواز چڑھتا ہے بلند ہوتا ہے نا تو انسان ہے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں اتنا گراتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر یوں کہ عرض کرتے ہیں وہ لے کے جاتے مجھے روز کاشف سیرا میں وہ لے کے جاتے مجھے روز کاشف سیرا میں حلیم دائی کی بکری بن گیا ہوتا کی بکری بن گیا ہوتا لے کے جاتے مجھے روز کاشف سیرا میں حلیم دائی کی بکری بن گیا ہوتا انہی کے دور میں میں نے جنم لیا ہوتا خیال آتا ہے دل میں مجھے بھی ایسی نمازوں کا گر شرف ملتا مجھے بھی ایسی نمازوں کا گر شرف ملتا
رہا ہوتا، میں ان کے روح منور کو تک رہا ہوتا، انہی کی دور میں میں نے جنم لیا ہوتا، خیال آشا میں دل میں حاصل کلام شعر میں وہ آ کے میری جنازے پہ جب کھڑے ہوتے، وہ آ کے میری جنازے پہ جب کھڑے ہوتے، کفن ہٹا کہ میں ان کو تک رہا ہوتا، کفن ہٹا کہ میں ان کو تک رہا ہوتا، انہی کی دور میں میں نے جنم لیا، امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، مراد اپنے بیچارہ یہ پا گیا ہوتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مراد اپنے بیچارہ یہ پا گیا ہوتا، انہی کے دور میں میں نے جنم لیا ہوتا، خیال آتا ہے دل میں۔ سبحان اللہ، زندہ باد ہے، زندہ باد۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کو وہ پسند ہوا کرتا ہے، ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے۔ ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے، وہ اپنے گھر سے نکلے آفس جانے کے لیے، تو بیگم نے کہا کہ بازار بھی لانا ہے، نوکر کے ساتھ آفس کی طرف چل پڑے، راستے میں بازار تو خرید لیا، ساتھ ہی ساتھ کچھ انگور بھی نظر آئے تو انگور بھی خرید لیے، نوکر کے ہاتھوں گھر پہ انگور بھجوا دیے، بازار بھجوا دیے، اور وہیں سے وہ صاحب آفس چلے گئے۔ دوپہر میں لنچ ٹائم میں وہ کھانے کی غرض سے گھر آئے تو بیگم نے ٹیبل پہ کھانا پروس دیا، انہوں نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے شوق سے کہا کہ بیگم وہ انگور تو لاؤ، بیگم وہ انگور تو کھلاؤ، بیوی سے کہا، تو بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سارے انگور بچوں نے کھا لیے، مجھے بھی کھانے نہیں ملے، بچوں نے کھا لیے اور کچھ میں نے چکھ لیے۔ جب بیوی نے ایسا کہا تو اچانک یہ غصے میں آ گیا، حالانکہ بات کوئی غصے والی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ نصیحت کے لیے ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ آدمی کو اس وقت کچھ اور ہی سمجھ میں آتا ہے۔ وہ غصے کے عالم میں وہ اپنے دسترخوان سے اٹھے، ہاتھ دھویا اور اپنی تجوری کھولی، تجوری میں جتنی کرنسی تھی، جتنے نوٹ تھے، وہ ایک بیگ میں ڈالے، تمام سونے چاندی کی اینٹیں جو تھی، سونا جو جوڑ جوڑ کے رکھا تھا، وہ سب بیگ میں بھرے۔ بیوی روکتے رہی، ارے ارے ارے، لیکن یہ غصے کے عالم میں سارا سامان، سارا مال اپنے بیگ میں بھرے اور باہر نکل گئے غصے میں۔ اب جب باہر نکل گئے گھر والے بھی فکر مند ہو گئے، بات تو کوئی نہیں تھی، چند انگور کے دانے نہیں رکھے تھے تو اتنا کیا ناراض ہونا، چند انگور کے دانے نہیں رکھے تھے، اتنی بڑی کیا بات ہو گئی تھی کہ شوہر ناراض ہو گیا، اور ناراض ہو کر اس نے ساری تجوری خالی کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اب یہ صاحب وہ تجوری کا سامان، پیسہ، سونا چاندی لے کر کے ایک بروکر کے پاس پہنچے جو پلاٹ دلاتا تھا، اس کے پاس گئے، کہا کہ مجھے کارنر کا پلاٹ چاہیے، گلی کے نکڑ کا پلاٹ چاہیے، جتنی قیمت بولو گے دوں گا میں۔ ایجنٹ کو جب ایسا گاہک ملا، اس نے اچھے سے اچھا پلاٹ نکال کر دیا، انہوں نے رقم دی، پیسے ہاتھ میں تھے،
تو گھنٹوں کے کام منٹوں میں ہو گئے، ڈیل ہو گئی، ایگریمنٹ بن گیا۔ ایگریمنٹ بن جانے کے بعد انہوں نے جے سی بی کو بلا لیا، مزدوروں کو بلا لیا، رقم خرچ کرتے چلے گئے، مزدور بھی آ گئے، جے سی بی مشین بھی آ گئی، وہ پلاٹ کو چاروں طرف سے انہوں نے کھلوا دیا اور اس کی مارکنگ کرنا شروع کر دی۔ آرکیٹیکٹ کو بک کر لیا، آرکیٹیکٹ کو اس نے پلان بتایا کہ مجھے یہاں مسجد بنانی ہے، مجھے یہاں مسجد بنانی ہے، مسجد کی ڈیزائن کرو۔ آرکیٹیکٹ نے دیکھا کہ ایک دم جذبات میں ہے میرا گاہک، اس نے جلدی جلدی اپنے ڈرافٹ مین کو لے کر کے مسجد کی ڈیزائن کی، ایلیویشن بنایا، مسجد کیسی بنے گی، مسجد کی پوری ڈرائنگ بنا کر کے گھنٹوں میں اس کے حوالے کر دیے۔ وہ صاحب خوش ہو گئے اور انہوں نے مزدوروں کی مزدوری دے کر کے کہا کہ کل سے کام بڑی تیزی کے ساتھ کرنا ہے، اور ایسا وہ کام پہ لگ گئے تھے جیسے ان کو خیال تھا کہ بس مغرب عشاء میں مر جاؤں گا، اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنے سارے کام کروا دیے۔ اب جب سارے کام سے فارغ ہوئے اور کل کی ڈیوٹی دے کر کے، ذمہ داری دے کر جب وہ اپنے گھر گئے تو بیوی بچے پریشان تھے کہ چند انگور کے دانے کی وجہ سے آج ابا اتنے ناراض ہو گئے، شوہر اتنا ناراض ہو گیا۔ اب یہ تھکے ہارے دن کے بعد اپنا بیگ لے کر، خالی بیگ لے کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے بھی عافیت سمجھی، جلدی جلدی پانی کا گلاس لا کے دی، انہوں نے پانی پیا بیٹھ کر، ہوا پنکھا جھیلنے لگی بیوی، جھیلتے جھیلتے پنکھا اس نے کہا کہ چند انگور کے دانے نہیں ملے تو تم اتنے ناراض ہو گئے، چند انگور کے دانے نہیں ملے تو تم اتنے ناراض ہو گئے۔ تو شوہر اب تو نارمل ہو گیا تھا، اس نے کہا جب میرے جیتے جی تم نے میرے لیے 3 انگور نہیں چھوڑے، چند انگور کے دانے نہیں چھوڑے، تو میں تمہارے لیے مرمر کے سونا چاندی جمع کرتا رہا، تو میرے مرنے کے بعد تم میرے لیے کیا کرو گے؟ میرے جیتے جی تم نے کھانے کے لیے چند انگور نہیں رکھے، تو یہ میں نے تمہارے لیے سونے چاندی کا انبار لگا رکھا، سونے چاندی پیسے سے میں نے تجوری بھر رکھی ہے، اگر کل میں مر گیا تو میرا کیا فائدہ ہو؟ تم میرے مال پر عیش کرو گے، لیکن تم نے جیتے جی چند انگور کھانے مجھے نہیں دیے، تو میرے مرنے کے بعد میرے مال سے کیا مجھے نفع پہنچاؤ گے؟ تو میں نے الحمدللہ اپنے مال سے نفع اٹھانے کی خاطر میں نے اپنے مال کو راہ اللہ میں خرچ کر دیا، میں نے مسجد کا پلاٹ لے لیا، مسجد بنانے کی تیاری کر دی، اب آخرت میں جنت میں انگور کھانے کا انتظام انگور کھانے کا انتظام میں نے اپنے ہاتھوں سے کر لیا۔ تو میرے عزیزوں، حقیقت یہی ہے، ہم مر مر کے بچا بچا کے اپنی اولاد کے لیے جمع کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے۔ جہاں ہم ٹرین سے جا سکتے ہیں وہ ہم سائیکل پہ چلے جاتے ہیں، کہیں ہم پلین سے جا سکتے ہیں لیکن پیسے بچاتے ہیں ٹرین سے چلے جائیں گے۔ جہاں بس سے جا سکتے ہیں، رکشہ سے جا سکتے ہیں، وہاں بس سے جاتے ہیں کہ رکشہ والا زیادہ پیسہ لے لے گا، بس والے سستے میں پہنچا دے گا۔ تو ہم یہ پیسہ جوڑتے کس لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے وارثوں کے لیے، اور وارث ہمارے مرنے کے بعد اگر اس مال سے ہم کو فائدہ نہ پہنچائے تو بتائیے ایسا مال جمع کر کے ہمارے لیے کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ تو عقل مند تو وہی ہے جو مال کمائے اور اپنی ذات پر خرچ کر کے چلا جائے، وہ عقل مند ہے۔ لیکن آدمی اولاد کی محبت میں اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، وہ جمع کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک صبح ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی موت کا فرشتہ سر پر آ جاتا ہے اور روح قبض کر کے لے کر چلے جاتا ہے۔ اس کا مال، اس کے بیوی بچے، اس کے عز و اقارب تھوڑے دن روتے ہیں، 2 دن 3 دن روتے ہیں، 3 دن کا سوگ منایا جاتا ہے، بس 3 دن۔ بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ دفنا کے آتے ہیں اور آتے ہی ہنسی مذاق شروع ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پہلے کے لوگ کم سے کم 3 دن سوگ کر لیا کرتے ہیں، اب تو سوگ بھی نہیں ہوتا، دفنا کر کے ریٹرن آتے ہیں، آتے آتے ہنسی مذاق کرتے ہیں، دنیا کی باتیں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے، تو ہم کوشش کریں کہ جیتے جی جو کچھ کمائیں ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی ثواب جاریہ چھوڑ جائیں، ثواب جاریہ چھوڑ جائیں، چاہے وہ مسجد کی شکل میں، اللہ ان کی قبر میں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اللہ ان کی قبر میں نور کی بارش برسائے، جنہوں نے یہ مسجد قائم کی ہے، جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، جس طریقے سے خرچ کیا، انہوں نے اپنے جیب سے جو کچھ حلال کمائی سے یہ مسجد خرچ کی ہے۔ یہ مسجد آج بھی کونے کی مسجد ہے، آج بھی لاکھوں روپے کی پراپرٹی ہے،
اس وقت بھی مہنگی ہوگی جب یہ بنائی گئی ہوگی، سستی نہیں ہوگی، لیکن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہترین ذریعے تلاش کر لیے، وہ آج کامیاب ہو گئے۔ اور ہم نے تلاش نہیں کیے، ہم اپنے پیسے پر جو ہے وہ مغرور بن کر کے، فرعون بن کر کے ہم نے اپنے پیسے پر راج کیا، لیکن ہماری جسم سے جب روح کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو یہ سارا کے سارا مال ہمارے کچھ کام نہیں آئے گا، سب کے سب چلا رہ جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، آپ کی بارگاہ میں میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فلاحی کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرو، مسجد کی تعمیر میں خرچ کرو، اسپتال بناؤ، اسکول بناؤ، ایسے کام کرو جس سے قوم کو فائدہ ہو، جس سے قوم کو فائدہ ہو۔ آج ہاسپٹل غیروں کے بنتے، بیمار ہمارے جاتے ہیں، غیروں کے ہاسپٹل ہوتے ہیں اور لاکھوں روپیہ ہم بیماروں کے ذریعے وہ کما کر اپنا بزنس کرتے۔ غیروں کی اسکول ہوتی ہے، ہمارے بچے 1000 روپیہ فیس دے کر کے مہینہ پڑھتے ہیں، غیر اس سے مالدار ہو رہے ہیں، ہم اپنی فیس دے کر کے ہم اور خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کم از کم ذہن بنائیں کہ ہم اپنا ایک مقام بنا لیں، ہمارے اپنے ہاسپٹلس ہوں۔ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری اس مسجد کے ماتحت 3 ایمبولینس رکھی گئی ہے، اور جس کو ضرورت ہوتی ہے ماشاءاللہ ایمبولینس کے ذریعے وہ فلاحی کام کرتے ہیں، کیا اپنے کیا غیر سبھی کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا کام ہے، تو ایسے کام میں آپ ہاتھ بڑھائے کریں تاکہ فلاحی کام ہو جائے، تو فلاحی کاموں کے ذریعے اللہ بھی راضی اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ ہاں ماشاءاللہ جب اسکول کی بات چلی ہے تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سنی دعوت اسلامی کے تحت ہندوستان کے کئی علاقوں میں ہیرا انگلش اسکول کے نام سے ہماری چین آف اسکولز ہیں، ایک کے بعد دیگر الگ الگ علاقوں میں اسکولز قائم کی جا رہی ہے۔ سنی دعوت اسلامی خالص دینی ہے، لیکن دین کے ساتھ دنیا دونوں کو سائملٹینیسلی لے کر چلتا ہے۔ ہمارے بچے اگر عالم بنے تو ساتھ میں گریجویٹ بھی ہو جائے، اگر ہمارے بچے گریجویٹ ہیں تو وہ اچھے حافظ قرآن ہو، اچھے قاری قرآن ہو، اچھی فقہ کی معلومات ہو، یہ لے کر کے یہ کنسپٹ کے ساتھ سنی دعوت اسلامی ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں کام کر رہی ہے۔ اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ یہاں آپ کے علاقے میں ہیرا انگلش اسکول بھی قائم کر دی گئی، اور ابھی مجھے ہمارے حافظ صاحب نے بتایا ماشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کے ماتحت یہاں ایک زمین خرید لی گئی ہے، وہ زمین پر انشاءاللہ اچھی عمارت بھی قائم کی جائے گی، اور اس عمارت میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا انتظام کیا جائے گا۔ آپ کو میں چلتے چلتے ایک بات بتا دوں کہ اللہ کا فضل ہے کہ بمبئی میں ہمارے کئی کاروبار ہیں۔ ایک کاروبار ہمارا ایگزیکٹو چیئرز بنانے کا بھی ہے، ریوالونگ چیئر جو کمپیوٹر چیئر ہوتی ہے اس کی ہماری فیکٹری ہے۔ تو میں نے ایک مرتبہ یہ قریباً 15 سال پرانی بات ہے، ایک ہنومنت راؤ کھراٹ گروپ آف کمپنیز تھی جس کے ایک پروپرائٹر تھا، اس کی 7 کمپنی تھی، گولڈ ریفائنری کی بھی تھی اور ڈرائی فروٹس کی ریفائنری کی بھی اس کی جو ہے کمپنی تھی۔ تو اس کے پاس مجھ کو آرڈر ملا تھا، میں نے اس کو ایک چیئر، ایک بیٹھنے والی ایک چیئر، اس کو قریب 18,000 روپے میں ایک کرسی دیا تھا، میں نے لیدر چیئر دیا تھا آج سے 15-17 سال پہلے۔ تو میں جب اس کے پاس گیا پیمنٹ لینے کے لیے تو اس نے مجھے اپنے پورے آفس کے اسٹاف سے ملایا، اسٹاف سے ملانے کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ بیٹھیے، میری دوسری آفس سے میں چیک بک منگاتا ہوں، آپ کو میں اپنا چیک دیتا ہوں۔ میں باہر بیٹھا تھا کہ بڑی آفس تھی ہمارے اچھے پوش علاقے میں نریمن پوائنٹ میں، تو ویسی علاقوں میں اس کی 10ویں مالے پر اس کی آفس تھی۔ تو میں چیک کے لیے انتظار کر رہا تھا، ایک خاتون اندر داخل ہوئی جس نے ساڑی اپنی کمر میں کھوس رکھی تھی، ہاتھ میں فائل تھی، موٹا ٹیکا تھا، گلے میں دراکش کی مالا تھی۔ وہ جیسی آفس میں آئی تو لوگوں نے کھڑے رہنے کا اس کا رسپیکٹ کیا، اس کو عزت دی۔ تو جب لوگ کھڑے رہ کر کے اس کو عزت دینے لگے، وہ ہر ایک کو ہائے ہیلو کرتے کرتے آفس میں آ گئی۔ تو مجھے دیکھا کیبن کے باہر، تو مجھے دیکھ کر کے وہ آگے بڑھ گئی، اپنے کیبن میں چلی گئی۔ بازو میں جو پیون بیٹھا تھا، میں نے پیون سے پوچھا یہ باس کی وائف ہے؟ تو اس نے مسکرایا، جو دربان تھا اس نے مسکرایا، تو میں سمجھ گیا کہ وائف نہیں ہے، سیکریٹری ہوگی، کلرک ہوگی کوئی۔ کچھ دیر بعد چیک بک آئی، مجھے اس نے آفس میں کیبن میں بلایا اور بالکل ٹیبل کے سامنے کرسی پر نہیں بٹھایا بلکہ عزت سے صوفے پر بٹھایا۔ صوفے پر بٹھا کے کچھ بات چیت یہاں وہاں کی ہونے لگی۔ اس درمیان وہ اندر خاتون داخل ہوئی جو آئی تھی۔ جب جیسی وہ کیبن میں آئی تو اس باس نے یوں اشارہ چٹکی بجا کر کہا، او میڈم
وہ گیتا میڈم تم بولتے سب میاں بھائی جیل میں، دیکھو یہ بھی میاں بھائی ہے. اس نے فوراً میری طرف اشارہ کیا. اب وہ میرا سامنا ہوتے تھوڑا سٹپٹ آ گئی کہ میں نے باس کو بولا ہے کہ میاں بھائی سب جیل میں رہتے ہیں. تو مجھ سے کہنے لگی نہیں، دراصل میں ڈاکٹر ہوں پیشے سے، اور میں میڈیکیشن کے لیے جب بھی اتھر روڈ جیل اور یروڑا جیل، یہ دونوں مشہور جیل ہیں انڈیا کی، اتھر روڈ جیل بامبے میں، یروڑا جیل پونا میں. وہ کہتی کہ جب میں جیل میں گئی ہوں، میں نے میکسیمم وہاں مسلمانوں کو دیکھا. جیل میں نے زیادہ تر مسلمانوں کو دیکھا. اب بات تو خدا لگتی تھی، حقیقت بھی تھی. میں نے بھی اس کو قبول کر لیا کہ ہاں بات صحیح ہے، کیونکہ ہماری ایک عادت ہے اگر ہم پولیس اسٹیشن میں بھی جاتے ہیں تو پولیس والوں کے نیم پلیٹ پہ نام پڑھتے ہیں، کوئی اپنے والا ہے نہیں ہے. آفیسر میں نہیں ہے تو چوروں میں تو مل ہی جاتا ہے، پاکٹ ماروں میں تو نام مل ہی جاتا ہے. کسی بلڈنگ کی سوسائٹی میں جاؤ تو بڑی بڑی بلڈنگ ہے 20-20 مالے کی، تو ان کے نیچے سیڑھیوں کے پاس سب کے نیم پلیٹ ہوتے ہیں کہ فلیٹ نمبر 1 کس کا ہے، 2 کس کا ہے، 3 کس کا ہے، 4 کس کا ہے. تو اس پر بھی نظر پڑتی ہے کہ اس میں مسلمان کون ہے. یہ فطرت ہے. تو میں نے بھی اس کو قبول کر لیا. میں نے کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے لوگ کرائم میں زیادہ ہیں. اب جب میں واپس آیا تو میں نے میرے بھائی سے دوسرے دن ذکر کیا کہ کل آفس میں گیا تو ایسا ہو گیا. تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ ارے تجھ کو سمجھانا چاہیے تھا، اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ جب 1947 ہوا، 47 میں جب پاکستان الگ ہوا تو جو ہندوستان